جب ایک مجرم ایک خاص تنگ لائن زندگی کے طریق کو اختیار کر لیتا ہے اور پھر اس کو چھوڑتا نہیں، جس ظلم کے طریق پر وہ گامزن ہو وہ ہمیشہ تنگ ہوتا چلا جاتا ہے، ان معنوں میں کہ پھر باقی سب اس کی صفات مان پڑ جاتی ہیں، وہ ایک ہی اس جرم کے عادی کے طور پر وہ مزید ابھرتا ہے اور مزید اس پہ کاربند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور زنجیر کا مضمون یہ ہے کہ وہ چاہے بھی تو پھر اس بدعادت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ جتنے ایڈکٹس ہیں ان کا یہی حال ہے، زندگی کی نعمتوں میں سے ایک وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، پھر اسی کی پیروی شروع کر دیتے ہیں، پھر یہاں تک کہ کوئی اور زندگی کا ہوش باقی نہیں رہتا، کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں رہتی، اور پھر ایسے جکڑے جاتے ہیں کہ اسے علیحدہ نہیں کیا جا سکتے۔ اب یہی ان کی گناہوں کے ساتھ اٹوٹ وابستگی ہے جو ان پر اس کی اپنی حقیقت کے طور پر ظاہر ہوگی، جو اس کی اصل حقیقت ہے کہ وہ تم کیا کر رہے تھے، یہ قیامت کے بعد وہ جہنم کی صورت میں ان کو دکھائی دے گی۔ تو چونکہ ہر چیز ایگزیجریٹ ہو جائے گی وہاں، اس لیے جب تکلیف کا احساس جاگ اٹھے گا اور وہ بھی شدت کے ساتھ، تو ایک ناقابل برداشت عذاب کی کیفیت ہے جس کو پیدا انہوں نے خود کیا ہے۔ بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ انہوں نے تو قیامت ہی کا انکار کر دیا ہے، اور ہم نے اس کے لیے جو جھٹلائے قیامت کے دن ایک بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وہ بھڑکتی ہوئی آگ کیا ہے؟ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا، کہ جب وہ ابھی دور ہی کے کسی مقام سے اسے دیکھ رہے ہوں گے تو سمعوا لها تغیظا، تو غیظ اور جوش کے ساتھ اس کی آواز سنائی دے گی، جو بے حد آگ میں جوش پیدا ہو اور بھڑک رہی ہو تو اس کے ساتھ ایک آواز پیدا ہوتی ہے جیسے بڑی غضبناک ہو چکی ہے آگ، تو تغیظ کی آواز سنیں گے، وزفیرہ، اور سیٹیوں کی آواز بھی، کیونکہ آگ کو بھڑکتا ہوا دیکھیں تو کئی دفعہ اچانک ایک جیٹ نکلتا ہے شعلے کا جس کے ساتھ سیٹی بجنے لگ جاتی ہے، تو بین ہی ایک بھڑکتی ہوئی آگ کا تفصیلی نقشہ اس میں کہتا گیا ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے خدا کی، ہم نے اپنے طور پر کئی دفعہ یہ نظارہ دیکھا ہے کہ بھڑکتی ہوئی آگ میں سے اچانک سیٹیوں کی آوازیں بھی نکلنے لگتی ہیں، اور بعض کا خیال ہے کہ اس سے مراد چیخیں ہیں، زفیر سے مراد جو دبی ہوئی چیخیں جو کھل کے نکلتی ہیں تو اس سے سیٹیوں کی سی آواز اٹھتی ہے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے ایسی جگہ جو بہت تنگ ہوگی، اور مقرنین، اس پر وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے بھی ہوں گے، دعوا ہنالک ثبورا، اس وقت وہ ہلاکت کو پکاریں گے۔ یہ بھی بہت ہی تکلیف دہ نقشہ ہے، ضیقا مقرنین، کسی تنگ جگہ میں انسان کو محبوس کیا جائے تو بہت سخت عذاب ہے، خواہ آگ ہو یا نہ ہو، اور اگر وہاں زنجیریں بھی باندھ دی گئی ہوں، مزید ہلنے کی گنجائش نہ ہو، تو ماحول کی تنگی جو تنفس میں تنگی پیدا کرتی ہے، اور پھر جکڑے جانے کا احساس اور بے اختیاری، یہ وہ نقشہ ہے جو ان ظالموں کو کھینچا گیا جن کی صفات پہلے گزر چکی ہیں کہ جہنم میں ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، اور یہ سلوک بہت ہی خطرناک اور وہ دل ہلا دینے والا ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے ظلم کی حد ہو گئی ہے، مگر یہ جو نقشہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ چیز انہوں نے اپنے لیے خود تیار کی ہے۔